امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے معاملے پر واضح طور پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کے خیال میں پاکستانی حکام آج تہران جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اس پر مزید پیش رفت ہوگی۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایک اچھی ڈیل مل جائے۔ اگر ایک اچھی ڈیل مل گئی تو یہ بہترین ہوگا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یقینی طور پر کیا ہوگا، مگر بساط بھر کوشش کریں گے کہ ایک اچھی ڈیل مل جائے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ سے ایک ڈیل رہی ہے، ایک معاہدہ رہا ہے، سفارتکاری رہی ہے۔ امید ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ کچھ اچھی علامات نظر آئی ہیں لیکن وہ حد سے زیادہ پر امید نہیں ہو سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس وقت ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران سے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لے لیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ آبنۂ ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے۔ امریکی نیوی اچھا کام کر رہی ہے، کوئی بھی بحری جہاز ایران نہیں جا پا رہا۔ ناکہ بندی کے ذریعے آبنۂ ہرمز کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مذاکرات کا مرکز لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کو ختم کرنے پر ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق مذاکرات کی تفصیلات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری معاملات پر قیاس آرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کے دورے پر موجود وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال پر مشاورت کی۔ اس سے پہلے محسن نقوی کی تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے کہا کہ دفاعی ڈھانچے کو مسلسل مضبوط بنانے، ایرانی فوج کی جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ پاکستان خطے میں ایران امریکہ تنازع طے کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی گئی ہے۔ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کا یہ سفر جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان کسی خوف اور تردید کے بغیر متحد چین کی پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود ہر چینی باشندے کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ چینی باشندوں کو وہی سیکیورٹی ملنی چاہیے جو یہاں صدر اور وزیر اعظم کو حاصل ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا ہے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے نائب چیئرمین سائد فنگ نے کہا کہ عالمی فورمز پر پاکستان کے ساتھ قریبی رابطہ مزید بڑھائیں گے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تحفظ کے لیے تعاون میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر نے کہا ہے کہ ملک میں پائیدار امن و استحکام کے قیام تک دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں۔ شہداء کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ مادر وطن میں امن و امان شہداء کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل عزم کی مرہون منت ہے۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کے لیے GHQ کی تقریب کے دوران فیلڈ مارشل کا شہداء کے گھر والوں کو ثابت قدمی، وقار اور حوصلے کو خراج تحسین۔ شہداء کی بے مثال قربانیوں اور وطن سے لازوال وابستگی کو سراہا۔ ISBR کے مطابق فیلڈ مارشل نے شہداء کے گھر والوں، افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور وطن کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں مختلف اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔
پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر آئے پرنس رحیم آغا خان پنجم کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ناشتے کی تقریب میں وزیر اعظم نے پرتپاک خیر مقدم کیا، کہا پاکستان ہمیشہ پرنس رحیم کا دوسرا گھر رہے گا۔ پرنس رحیم کے باقاعدہ دورے پاکستان اور اسماعیلی برادری کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنائیں گے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور گلیشیئر سے متاثرہ شمالی علاقوں میں ماحولیاتی استحکام کے لیے AKDN قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم نے امن و استحکام، حکومتی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ میں پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ پرنس کریم آغا خان چہارم کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور پرنس کریم آغا خان کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان پوسٹ کا یادگاری ڈاک پیش کیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا محمود خان اشرفزئی کی زیر صدارت اجلاس۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی نے محمود خان اشرفزئی اور علامہ ناصر عباس کو مذاکرات کا مکمل اختیار دینے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ محمود خان اشرفزئی جو فیصلہ کریں گے وہ پارلیمانی پارٹی کو قبول ہوگا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمود اشرفزئی نے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک چلائیں گے، پرامن رہیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ فیصلہ کیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کو محکموں کے قلمدان تفویض کر دیے۔ معاون خصوصی طارق سعید کو محکمہ داخلہ اور قبائلی امور، شفیع اللہ جان کو محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ اور نذیر احمد عباسی کو محکمہ توانائی اور بجلی کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ سونپے گئے 17 قلمدانوں میں ایک مشیر اور 4 معاونین خصوصی بھی شامل۔ برطانیہ نے خلیجی ممالک کے ساتھ 3.7 ارب پاؤنڈ کا تجارتی معاہدہ کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بحرین، سعودی عرب، قطر اور UAE سمیت 6 خلیجی ممالک معاہدے میں شامل۔ برطانوی برآمدات پر سالانہ 58 کروڑ پاؤنڈ کی ٹیرف ختم ہونے کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں BRT ریڈ لائن لاٹ 2 منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کی منظوری۔ ٹرانس کراچی کو ہنگامی بنیادوں پر آف بجٹ فنڈ فراہم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ انڈر پاسز، بلند ڈھانچوں اور نکاس آب کے نظام کی تعمیر تیز کی جائے۔ کراچی کی اہم شاہراہوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات شروع کر دیں۔ کراچی کے علاقے فیروز آباد میں کار سوار فیملی کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایک شخص نے گاڑی پر مکے مارے، توڑ پھوڑ کی، خاتون بھی اس کے ساتھ موجود۔ پولیس کے مطابق دونوں فیملیز کے درمیان پہلے تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا، جس کے بعد ایک فیملی نے خود کو گاڑی میں بند کر لیا۔ متاثرہ فیملی کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جنگ میں بھکر روڈ پر اڈا بھریڑی کے قریب ٹریلر کی کار کو ٹکر، 4 افراد جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ شیخوپورہ میں فیصل آباد روڈ پر منی ٹرک اور موٹر سائیکل کی ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں مسلح افراد نے 5 ٹرک جلا دیے۔ پولیس کے مطابق کوئلے سے لدے ٹرک ہرنائی سے اندرون ملک جا رہے تھے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اور بڑی عید پر بڑی فلم، سپر سٹار فہد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ زومبیڈ پاکستان کی فلم ہے۔ سندھی، پنجابی، پشتون ہر طرح کا زومبی ملے گا۔ جیو ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو، اداکارہ مہوش حیات نے کہا کہ دیسی زومبیز گوروں سے تیز ہیں اور آواز سن کر آ جاتے ہیں۔